یتیم خانے سے بچے کو گود لینا، یا کہتے ہیں زندہ ماں باپ سے کوئی بچے کو گود لینے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، میرا مشورہ یہ ہوگا کہ ایسی جگہ سے آپ بچے کو لیں کہ جس کے والدین کا، یعنی وہ یتیم اگر بچہ ہے تو والدین کا پورا ریکارڈ محفوظ ہو۔ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے والدین کا ریکارڈ محفوظ نہیں ہوتا، تو آگے چل کر ہم نے جو، چونکہ میں مفتی کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں اور تقریباً 20-25 سال ہو گئے لگاتار فتویٰ نویسی کرتے ہوئے، لوگوں کے مسائل بھی مجھے پتہ ہیں اور اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بعض اوقات جو خرابیاں معاشرے کے اندر ان چیزوں کی بعد میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں۔ اس لیے بعد میں آگے چل کر بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں، الزامات لگتے ہیں، دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ اگر آپ لینا ہی چاہتے ہیں یتیم خانے سے، کسی یتیم کی کفالت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے کے لیے جن کا والدین کا ریکارڈ باقاعدہ موجود ہو۔ اور زندہ ماں باپ کا بچہ لینا، میں اگرچہ اس میں جواز کا حکم دیا جاتا ہے، لیکن میں اس کو آج کل کے دور کے اعتبار سے بالکل منع کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ بہن کو دے دیا، بھائی کو دے دیا، اس کے بعد جو والدین پر اس کی تربیت کی ذمہ داری تھی وہ گئی، اس کے بعد جو پیار محبت والدین کا ایک حصے کا تھا وہ گیا۔ بعض اوقات اس کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، سگے بھائی بہن کہتے ہیں تم تو ادھر چلے گئے تھے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں، اس میں جھگڑا پھڈا۔ پھر ان لوگوں کی طرف سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قطع رحمی کے معاملات ہو جاتے ہیں، جیسے ایک بہن نے کہا کہ میرے شوہر نے زبردستی میرا بیٹا اپنی بہن کو دے دیا، اس کے بچہ نہیں ہو رہا تھا، اب جب وہ ملنے آتے ہیں میرے بچے کو لے کر نہیں آتے ہیں، اکیلے ملنے آ جاتے ہیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ماں کی شفقت جاگ جائے اور یہ اپنے بچے کو واپس لے لے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ظلم عظیم ہے، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے کہ قطع رحمی حرام ہے۔ لوگ یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ جی لینا تو شرعاً جائز ہے نا، آپ کو باقی شرعی اصول پتہ ہیں، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، آگے چل کے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس میں ہم نہ شرعی رہنمائی لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پہلے لے لیتے ہیں۔ لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اس کے بعد جو اس کے اور بہت سارے لوازمات ہیں اور بہت سارے شرعی مسائل کے اوپر توجہ رکھنی ہے، وہ کوئی توجہ نہیں، اتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بعض بچوں نے مجھے کہا کہ صاحب جب ہم اپنے اصل گھر میں آتے ہیں ملنے کے لیے، جسے دے دیا کسی کو، تو ہمیں ایک اجنبی ماحول ملتا ہے، نہ ماں باپ کی وہ محبت، نہ شفقت، نہ پیار، رولے رویے، بہن بھائی بھی اپنے ملے بس اس کمرے میں نکل گئے اس کمرے میں۔ ایک بچے کو ذہنی اذیت میں تسلسل کے ساتھ مبتلا رکھنا، یہ کوئی صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے توجہ فرمائے۔ مختصر کہتے ہیں کہ کسی نے کویسچن کیا کہ شوہر نے اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں کہا لیکن جا کر ایک اسٹامپ پیپر پہ 2 طلاقیں لکھوائیں گواہوں کے سامنے اور دستخط وغیرہ کر دیے اور جہیز کا سامان بھی لڑکی کے حوالے کر دیا، طلاق واقع ہوئی یا نہ ہوئی؟ دیکھیں اصلاً طلاق جو ہے وہ زبان سے ادا کی جاتی ہے، لیکن لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ الکتاب کل خطاب، یہ مشہور ضابطہ ہے کہ الکتاب یعنی لکھنا، خطاب یعنی بولنے کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ خود لکھ دے کہ میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، طلاق ہو جائے گی، یا کسی سے لکھوایا۔ اگر یہ کہے گا نا کہ میری زوجہ کو طلاق لکھ دو، جیسی وہ لکھے گا، چاہے وہاں پہنچے نہ پہنچے، چاہے سائن کرے نہ کرے، طلاق ہو جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے کہا یار میں طلاق کا ارادہ رکھتا ہوں، اسٹامپ پیپر تیار کروا دو۔ اسٹامپ پیپر آ گیا، اس نے پڑھ کر اس پہ سائن کر دیے، جیسی سائن کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ جو بعض لڑکی والے بھولے پن میں کہ اگر شوہر کہتا ہے میں طلاق بھیج رہا ہوں، پھر وہ آ گئے جی کوریئر کے ذریعے، تو اس کو پھاڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تو پڑھی نہیں طلاق۔ بھئی آپ کے پڑھنے سے طلاق ہونے نہ ہونے کا کیا تعلق؟ ہاں اگر شوہر نے اس میں لکھ دیا تھا کہ جب میری بیوی اس لیٹر کو پڑھے اس کو طلاق، یہ تو ایک معلق طلاق ہو گئی، کنڈیشنل طلاق ہے، اس میں تو لڑکی پڑھے گی تو طلاق ہوگی، پڑھے بغیر پھاڑ دیا تو نہیں ہوگی۔ لیکن اکثر ایسا نہیں لکھا ہوتا، اس میں تو لکھا ہوتا ہے میں بقائے میں ہوش و حواس، فلاں بن فلاں، شناختی کارڈ نمبر یہ، اپنی زوجہ فلاں کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، اپنی زوجیت سے فارغ کرتا ہوں، پورا یہ لکھا ہوتا ہے۔ کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی کہ وہ پڑھے نہ پڑھے، یہ تو جیسے میں نے بتایا جیسے ہی لکھوایا طلاق ہو گئی۔ اب لڑکی والے چاہے ریسیو کریں نہ کریں، پڑھے بغیر پھاڑ دیں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور فقہ حنفی کی روشنی میں نہ طلاق واقع کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ بیوی کا سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، ہر صورت میں طلاق واقع ہوتی ہے۔